الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی تراویح میں ہم نے 7ویں پارے سے سورہ انعام کو شروع کیا اور 8ویں پارے میں سورہ انعام کو مکمل کیا. اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کبریائی اور بڑائیوں کو بیان فرمایا ہے اور توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بھی اللہ رب العالمین نے اس سورہ کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے. وہیں شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کو تنبیہ بھرا ایک پیغام بھیجا ہے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کل 18 انبیاء کے نام کو ذکر کیا لائن سے. 2-3 آیات ہیں، ان 2-3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کا نام تذکرہ ذکر کیا ہے. وہ کون سے انبیاء ہیں؟ بڑے بڑے اور اجلہ انبیاء ہیں. ان انبیاء کا نام آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. آپ نے دیکھا 18 انبیاء ہیں اور سارے کے سارے انبیاء یعنی اجلہ انبیاء ہیں اور بڑے بڑے انبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18 انبیاء کا نام ذکر کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا یہ جو بڑے بڑے اجلہ انبیاء ہیں جن میں حضرت موسیٰ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جن میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جو اللہ کی مرضی سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جن میں حضرت ابراہیم بھی ہیں جو آگ میں ڈالے گئے اور اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا اور اپنا خلیل بنایا. اللہ نے کہا یہ جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کی نبوت اپنی جگہ، ان کی رسالت اپنی جگہ، لیکن اگر انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک کیا ہوگا تو ان کے اس منصب کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت سب کی سب بیکار ہو جاتی. اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوگا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے معمولی لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، نیک صالح لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ انبیاء کی جماعت میں اجلہ اور کبار انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد تنبیہ فرمائی، کہا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد کر دیے جاتے. اندازہ لگائیے ہم اور آپ زندگی جو گزارتے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں شرک پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہم لوگوں کو شریک کرنے لگے، چاہے وہ شرک بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے توحید کی حفاظت کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. اسی آیت میں، اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ توحید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں اگر توحید ہے، شرک نہیں ہے، ہاں دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن توحید کی برکت کی وہ بنیاد پر بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس انسان کو بخش دے، جہنم سے امن و امان عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ صحیح روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ کوئی ایسا کلمہ بتلا دے
جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام فرماتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، صرف وہی ایک ذات ہے جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن کر کے کیا کہا کہ اے اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو ہر انسان کی زبان پر ہوتا ہے، یہ کلمہ تو ہر انسان کی زبان پر ہوتا ہے، ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میں نے تجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کر سکوں، اور تو نے ایک عام کلمہ بتلا دیا۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ان کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو توحید کے بیان پر اور شرک سے جب امت کو بچایا جاتا ہے، توحید کی عظمت اور شرک کی خطرناکی کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں توحید کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ارے کوئی نئی بات کرو، کوئی انوکھی بات کرو تو تمہاری بات میں دم ہوگا۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ہے ان دونوں میں اس کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو صرف اکیلا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور زمین و آسمان اور تمام چیزیں ہلکی پڑے گی لا الہ الا اللہ کے سامنے۔ اسی طریقے پر ایک اور صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس انسان کے نامہ اعمال میں بہت گناہ ہوں گے، بہت گنہگار آدمی ہوگا، تو اس کے جب نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک کارڈ نکلے گا، بطاقہ، ایک کارڈ نکلے گا اور اس کارڈ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی وہ جو کارڈ ہے وہ توحید کا کارڈ ہوگا اور نامہ اعمال مکمل طور پہ گناہوں سے بھرا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال اور توحید کے اس کارڈ کو وزن کرو۔ چنانچہ ترازو لایا جائے گا میزان قیامت میں، پھر اس میزان پر ایک طرف اس کے نامہ اعمال جو گناہوں سے بھرے ہیں اس کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف وہ بطاقہ یعنی وہ کارڈ، توحید والا وہ کارڈ رکھا جائے گا۔ وہ جو توحید والا کارڈ ہے وہ خالی ہو جائے گا، نامہ اعمال جو گناہوں سے بھرے تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس انسان کا جو کارڈ تھا نا اس میں توحید کا بیلنس بہت زیادہ تھا، اس میں توحید کا بیلنس بہت، اس کی توحید اور اس کا ایمان بہت مضبوط تھا، جبکہ وہ سیاہکار تھا، گناہ گار تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات میں اس نے کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے توحید کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی آیت آنے والی ہے آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام الموحدین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے یعنی اسماعیل کو کس چیز سے بچانا؟ بتوں کی عبادت سے بچانا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں۔ اسی طریقے پر اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سورہ میں ایک جگہ مشرکین کی چند بیوقوفیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ مشرکین جو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے لیکن زیادہ تر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی نام بھر اللہ کی عبادت اور کام کے لیے غیر اللہ کی عبادت۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حرکتوں کو بیان کیا، کہا کہ وہ جو ہے چوپائے مقرر کرتے تھے کہ یہ جانور اللہ کا ہے، یہ جانور غیر اللہ کا ہے، ہمارے بتوں کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو جانور وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور جو جانور وہ غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے، ان میں جو اللہ کا ہوتا وہ آہستہ آہستہ گھسک کر کے غیر اللہ کے لیے چلا جاتا، یعنی ان کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا توحید پر۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اللہ کے لیے انہوں نے جو جانور مقرر کیا ہے اس کو کم کرتے اور غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیتے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے انہوں نے وہ کبھی اللہ کے حصے میں نہیں جاتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی بیوقوفی کو بیان کیا ہے اور شرک میں وہ کس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو چوپائے کے جو مطلب یعنی گائے اور بھیڑ اور بکریاں ہیں، ان کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، کچھ جو ہے وہ صرف مرد کھائیں گے اور کچھ صرف خواتین کھائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر کسی گائے کے پیٹ میں بچہ ہے تو مشرکین کہتے تھے کہ وہ بچہ جب نکلے گا، زندہ نکلے گا، تو اس کو ذبح کرنے کے بعد صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتیں
نہیں کھا سکتی، ہاں اگر وہ مرا ہوا نکلے تب مرد عورت سب کھا سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا تھا، مشرک بھی تھے اور دین میں دخل اندازی کرنے والے بھی تھے. اللہ رب العالمین نے ان تمام کو یعنی گمراہ قرار دیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن انہی چند باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.